Health is both a product. Health is both a product of and determination of social value and determination of social value. The cultural and ethnic background. The cultural and ethnic background. The traditions and more. The traditions and more. The economic and literacy. The economic and literacy. The economic and literacy level. Okay? The needs and the prescriptions are all important in the consideration of social health. Consideration of social health. To measure social health is much more difficult. Measure social health क्या है? Much more difficult. But social scientists have tried to make measurement more objective. The social health can be measured by attitude scales. The social health can be measured by attitude scales. Socioeconomic status, level of literacy, employment status, etc. All these measures, however, are indirected measures. All the measures, however, are indirected measures of social health. ठीक है? समाजी फल बहबूद की तारीफ करना. सोशल वेलबींग इन मोर. समाजी फल बहबूद की तारीफ यानी समाज की भलाई के लिए डिफाइन ज्यादा दुश्वार है. डिफाइन जो है, बयान जो है ज्यादा दुश्वार है. सबसे आम फहम यानी आसान जुबान में समाजी सेहत, सोशल हेल्थ सेहत का वो म्यार जिससे कि एक इंसान अपने गिरदोपेश के साथ अहम आहंगी यानी तनासुब के साथ जिंदगी बसर कर सके. सोशल हेल्थ का मतलब क्या होता है? सेहत का वो म्यार जिससे कि इंसान अपने गिरदोपेश के साथ तनासुब के साथ जिंदगी बसर कर सके. इंसान एक सामाजिक जानवर है. वो समाज से सीखता भी है. वो जब जाहिर सी बात सामाजिक जानवर है, वो समाज में पैदा होता है, समाज उसकी देखभाल करता है, समाज सब उसको सिखाता है. तो वो क्या करता है? वो समाज से ही सीखता है. तो अपने समाज को वो क्या करता है? समाज को आता भी करता है, देता भी है, सिखाता भी है, बताता भी है. वो समाज को. सेहत इंसानी माशरती इक़दार की पैदावार भी है. क्या हुआ इससे मतलब? सेहत इंसानी माशरती इक़दार की पैदावार भी है और इसका तायुन करने वाला भी है. समाजी सेहत को समझने के लिए तहजीबी, नस्ली पस मंजर, रस्म रिवाज, आदत अतवार, माशी और तालमी म्यार लोगों की जरूरियत है.
اور تعلیمی معیار لوگوں کی ضرورت ہے. ان کے شعور ادراک کو سامنے رکھنا ہے. کیا کیا رکھنا ہے؟ سماج میں اس کی جو سمجھنے کے لیے کیا ہے، اس کی تہذیب، اس کی نسل، اس کی جو نسل ہے، اس میں سماج میں جو رسم و رواج ہے، سماج میں رسم و رواج ہے، جو اس کی عادت ہیبیچول ہے، معاشی ہے، مالی حالات ہے، اور تعلیم ایجوکیشن کا جو معیار ہے، لوگوں کی ضروریات اور ان کے شعور اور ادراک کو سامنے رکھنا اہم ہے. یعنی ساری چیز سماج میں جب سماج میں دیکھنا ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. نہیں اس کی تعلیمی معیار کیا ہے، وہ ایجوکیٹڈ ہے، کم ایجوکیٹڈ ہے، یہ بالکل نہیں ہے. اسی حساب سے انسان کو اپنے جو علم جو ہے، آپ کو کمیونٹی میڈیسن کے بارے میں جو علم جو بتانا، دیکھنا ہے، سمجھانا ہے، تو اسی طریقے سے سمجھانا ہے. بہت سی انسان کی جو عادات ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، وہ جلدی ہٹتی نہیں ہے، تو اس کو بھی اسی طریقے سے سمجھانا ہے. تو معاشی حالات، بہت سی کی معاشی حالات جو ہے اچھی نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ بہت لوگ کی اچھی ہوتی ہے. جو کم اچھی ہوتی ہے ان کو بھی آپ کو صحت کے دائرے میں کیسے رہنا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے. تو یہ جتنی شعور ادراک ان کی جو سمجھنا رکھنا ہمیں ہے، اہم ہے. سماجی صحت کی پیمائش کرنا بہت دشوار کن ہوتا ہے. یہ سب میں لے کے جب چلوں، لوگ لے کے چلیں گے تو کیا کریں گے، سماجی جو ہے پیمائش کو، یعنی ناپنے کو پیمائش کرنا بہت دشوار کن ہوتا ہے، بہت دشوار کن ہوتا ہے. لیکن ماہرین سماجیت نے حقیقت پسندی کے ساتھ علامات مرض کی پیمائش کیے. اب لوگ جو ماہرین ہیں، جو ماہرین اپنی سماجیات یعنی سوشل میں حقیقت پسندی کے ساتھ، جو حقیقت ہے، حقیقت پسندی کے ساتھ پیمائش، حقیقت پسندی کے ساتھ علامات مرض، جو علامات ہے مرض کی پیمائش کی ہے، علامات مرض کی پیمائش کی ہے، پیمائش کی ہے اور پیمائش کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح سماجی صحت کی پیمائش لوگوں کے لیے رویے، معاشرتی اور اقتصادی حالات، اور کیا ہے، اقتصادی حالات یعنی مالی معاشی، یعنی مالی حالات، اقتصادی حالات، معیار، تعلیم، نوکری اور ملازمت کے معیار کے مطابق کی جا سکتی ہے. میں نے کیا ہے، پیمائش کی کوشش کی ہے، اور اس طرح سماجی صحت کی پیمائش میں لوگوں کے لیے معاشرتی، اقتصادی حالات، معیار اور تعلیم اور نوکری اور ملازمت کے معیار کے مطابق کی جا سکتی ہے. اب ان لوگوں سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، سبھی باتوں کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ان کے لیے آپ نے مرض اور انڈائریکٹ طریقے ہیں، بالواسطہ انڈائریکٹ طریقے ہیں، ڈائریکٹ طریقے نہیں ہیں، بالواسطہ ہے، بالواسطہ انڈائریکٹ طریقے ہیں. ذہنی یا دماغی بہبود، mental well-being is perhaps the most abstract to describe. Mental well-being is perhaps the most abstract components to describe. Recent development in psychiatry and psychology have helped in defining features of mental health in a later fashion. ٹھیک ہے. recent development in psychiatry and psychology
IQ intelligence question. IQ मतलब intelligent question. Personality test. Test and projective techniques. ذہنی یا دماغی بہبود mental well-being شاید سب سے پیچیدہ اور باریک حصہ ہے. mental well-being دماغی یا ذہنی بہبود شاید یہ سب سے پیچیدہ اور باریک حصہ ہے. حال میں علم نفسیات اور دماغی امراض کے علاج. عالمی علم نفسیات اور دماغی امراض کے سائیکریٹری میں جو ترقیاں ہوئی ہے اس سے ذہنی کیفیات کی خصوصیات کو پرکھنے کے لیے بہتر طریقے سے مدد ملی ہے. اس سے علم نفسیات ایک مثبت دماغی کیفیت یہ واضح کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنے روزانہ کے روٹین پر دلچسپی کے ساتھ عمل پیرا ہے. کوئی غیر مناسب یا غیر ضروری ذہنی تصادم یعنی ذہن کا صدمہ کا شکار نہیں ہے. بار بار وہ مایوس ڈپریشن کا رویہ ہے. یعنی جو شخص کوئی روٹین پر اپنے روزانے کے معمول کے ساتھ عمل پر پیرا ہے یعنی عمل پر کام کر رہا ہے. کوئی غیر مناسب غیر ضروری اس ذہن کا صدمہ یا تصادم کا شکار نہیں ہے. بار بار وہ مایوسی کے دورے لیکن وہ مایوسی کے دورے یعنی کیا ہوا مایوسی کہتے کیا ڈپریشن سے نہیں گزرتا ہے. جو شخص اپنے روزانے کی روٹین پر دلچسپی کے ساتھ عمل پیرا یعنی اپنے عمل کو معمول کے حساب سے اپنے ذہن کو تصادم کا شکار نہیں ہونے دیتا. بار بار وہ مایوسی پر نہیں گزرتا ہے. وہ دورے ڈپریشن میں نہیں گزرتا ہے. نہ ہی اچانک اس کے موڈ میں خوشگوار اٹھان ہوتا ہے. اور وہ یعنی کوئی جیسے روز معمولی سے وہ کام کر رہا ہے, وہ اسی میں کام میں لگاؤ ہے, اس کو دلچسپی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے, لیکن اچانک اس کے موڈ میں کوئی خوشگوار اٹھان نہیں ہوتا ہے. کچھ خوشگوار اٹھان کا مطلب کوئی خوشی کی بات یا کوئی خوشی کا کام یا خوشی سے بولنا, وہ اٹھان نہیں ہے. اپنے کنبے کے ساتھ, اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے کنبے کے ساتھ اور معاشرہ میں خوشگوار تعلقات رکھتا ہے اور بلا وجہ جارحانہ رویہ اختیار نہیں کرتا ہے. لیکن عارضی طور پر اس کے رویہ میں بھٹکاؤ ہو سکتا ہے. لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی عارضی کے طور پر اس کے رویے میں بھٹکاؤ ہو سکتا ہے. خاص کر دباؤ یا تناؤ کی صورت میں, جب کہیں کسی کو پریشر پڑے یا ذہنی تناؤ ہو, تو اس کے خاص کر دباؤ یا تناؤ کی صورت میں جیسے خلاف معمول یعنی آپ اس کے خلاف معمول جو کام کر رہا ہے اس کے خلاف معمول دباؤ پریشر پڑنے پر اب نارمل کہا جا سکتا ہے, اس کو بھٹکا ہو سکتا ہے.
اس کو بھٹکاؤ ہو سکتا ہے، بڑھا ہو سکتا ہے، غصہ آ سکتا ہے، بھٹکاؤ ہو سکتا ہے. کہا جا سکتا پچھلے چند دہائیوں میں جانچ کے متعلق ان سبوں کا جانچ ہوا ہے. پچھلے چند دہائیوں میں جانچ کے متعلق طریقے رائج کیے گئے، طریقے اپنائے گئے، طریقے رائج کیے گئے، جس سے انسان کی ذہنی دماغی کیفیت کی جانچ اور تشخیص کی جا سکتی ہے. اس میں ذہانت، آئی کیو، انٹیلیجنٹ کوشچن، آئی کیو ذہانت یعنی دماغی ذہانت کی کوشچن، اس میں ذہانت اور شخصیت کی جانچ، موضوعاتی فہم کی جانچ اور منصوبہ بندی تک اور پروجیکٹو ٹیکنکس وغیرہ شامل ہے. اب اس کو کیا کیا یعنی آئی کیو ذہانت کی جانچ اور جو ہے موضوعاتی فہم کی جانچ، منصوبہ بندی ٹیکنیک یعنی پروجیکٹو ٹیکنیک وغیرہ شامل ہے. ان سب جانچوں میں وغیرہ وہ شامل ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اسپیریچول ہیلتھ میں بھی کنسرن. اسپیریچول ہیلتھ روحانی صحت، اسپیریچول صحت روحانی صحت. اسپیریچول صحت میں بھی کنسرن as a component of mental health in societies like the Indian society has played an important role in shaping the cultural ethos. Many individuals strongly believe the cultural ethos. Many individuals strongly believe in the supramental in such situations of a positive mental health embraces if the spiritual health may help to resolve both internal as well as external conflicts. Spiritual health may help to resolve both internal as external conflicts. روحانی صحت کیا ہوا؟ اسپیریچول ہیلتھ دماغی صحت کے ایک حصے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے. دماغی صحت کے ایک حصے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے. بہت سارے معاشرے میں جسے ہندوستان معاشرہ میں مذہب نے انسان کی تہذیبی بہت سارے معاشرے میں ہندوستان میں مذہب نے انسان کی تہذیبی خصوصیات کو شکل دیتے ہیں. بہت ساری خصوصیات کو کیا شکل دیتے ہیں، بہت اہم رول ادا کیا ہے. دماغی صحت میں ایک حصے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے. بہت سارے معاشرے میں جیسے ہندوستانی معاشرے میں مذہب نے انسان کی تہذیبی خصوصیات کو شکل دیتے ہیں، بہت اہم رول ادا کیا. بہت سارے لوگ بھوت پریت آتما اسپیریچول میں بہت متعین رکھتے ہیں. بہت سے لوگ بھوت پریت آتما پر بھی یہ کیا کرتے ہیں، رکھتے ہیں. یہ لوگ بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الٹریٹ، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، بھوت پریت فلاں پراتما جو بیماری کی شکل کو بھوت پریت آتما میں بھی لے لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں معاشرے میں بھوت پریت آتما پر بھی بہت ہی یقین رکھتے ہیں. ایسی حالت میں مثبت یعنی اچھی دماغی صحت، اچھی دماغی صلاحیت اور روحانی صلاحیت کے ساتھ
وابستہ ہوتے ہیں، یعنی اچھے دماغ والے روحانی صلاحیت کے ساتھ بھی وابستہ ہوتے ہیں، اچھی صلاحیت رکھنے والے بھی روحانی صلاحیت کے ساتھ بھی وابستہ. صحت، روحانی صحت اور روحانی صحت اندرونی اور بیرونی تصادم کو حل کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے، Many times a doctor approached by the patient with vague complaints like the journalist XX. Disinterest in work, easy fatigability, etc. However, no abnormality indicated and on examination are not be actually diseased. They may also not be labeled as healthy because they perceive themselves as the not being in good health, and their mental health is thus the but relative state. Health report is not the constant entity but a relative state. It is the relative to times as well as no individuals. کئی بار مریض ڈاکٹر کے پاس مبہم یا کوئی چیز کا چھپانا لے آتے ہیں. کئی بار پیشنٹ کچھ مرضوں کو چھپاتے ہیں، کچھ لے کر جیسے عام قسم کا درد، کام میں طبیعت کا نہ لگنا، تھکاوٹ کا احساس ہونا وغیرہ وغیرہ. لیکن جانچ کے بعد کوئی خلاف جب جانچ کیا جاتا ہے تو کوئی ان کے خلاف معمول بات ایبنارملٹی سامنے نہیں آتی ہے. کیا ایسے افراد کو صحت مند یا غیر صحت مند کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے؟ کیا آواز آ رہی ہے نا؟ سامنے نہیں آتی ہے. ایسے افراد کو صحت مند غیر صحت مند کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مرض میں مبتلا نہ ہو، لیکن اپنی صحت مند بھی نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن انہیں صحت مند بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خود کو بیمار سمجھتے ہیں اور دماغی کیفیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. ایسے وقت کے افراد، ٹھیک ہے. لہذا صحت کے مستقل حقیقت نہیں ہے، کوئی مستقل حقیقت نہیں ہے، بلکہ نسبتاً یہ ایک کیفیت یا حالات کا نام ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے. ہلو بچوں، سب ٹھیک ہے؟ جی میم صحیح ہے میم. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.